السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوشی عطا فرمائے، صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ماہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں ہر انسان سمیٹ رہا ہے۔ چند باتیں اسی حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی جنت کی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ہائے کوئی جو ہم کو اپنے رب سے مانگ لے کہ ہمارا اس سے نکاح ہو۔ پھر وہ جنت کی حوریں دروغائے جنت سیدنا حضرت رضوان علیہ السلام سے کہتی ہیں، آج یہ کیسی رات ہے؟ تو سیدنا حضرت رضوان علیہ السلام جو جنت کے دروغہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، یہ مقدس مہینے کی، یہ مبارک مہینے کی پہلی رات ہے، تو جس کے اندر جنت کے دروازے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑا اجر ہے روزے داروں کے لیے کہ جنت کی حوریں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ جنت کی حوریں ان سے تمنا اور خواہش رکھتی ہیں، کاش کہ روزے داروں سے ہمارا نکاح ہو جائے۔ سیدنا حضرت موسیٰ کریم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے امت محمدی علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو دو نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ دو اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہیں۔ تو سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، وہ کون کون سے دو نور ہیں جو آپ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائے؟ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا، ایک نور قرآن ہے اور ایک نور رمضان ہے۔ تو سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، یا میری اللہ، دو اندھیرے کون کون سے تو نے عطا کیے ہیں جس کے ذریعے سے جو نور کے ذریعے اندھیرے ختم کیے جائیں؟ تو فرمایا، ایک کا نام قبر کا اندھیرا ہے اور دوسرے کا نام قیامت کا اندھیرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی شفقت فرمائی ہے، کتنی مہربانی فرمائی ہے، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیاری امت پر دو نور عطا کیے، ایک نور قرآن کا ہے اور ایک نور رمضان کا ہے، تاکہ ان دو نوروں کے ذریعے ایک قبر کا اندھیرا ختم کیا جائے اور قیامت کے دن کا اندھیرا بھی ختم کیا جائے۔ اور سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے کریم آقا لجپال آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ، روزے داروں کے لیے روزہ شفاعت کرے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کے لیے قرآن کریم شفاعت کرے گا۔ کیا شفاعت کریں گے؟ سنیے، روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب کریم، میں نے اسے کھانے سے، پینے سے، گناہ کرنے سے، خواہشات نفسانی سے دن میں روکے رکھا، لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ پھر قرآن کریم حاضر ہوگا، وہ عرض کرے گا، یا رب کریم، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، یہ ساری رات تیری عبادت کرتا رہا، تیرے کلام الہی کی
تلاوت کرتا رہا، لہذا میری اس کے حق میں شفاعت قبول فرما۔ میرے کریم آقا لجپال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لہذا اللہ تبارک و تعالی روزے دار کے حق میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کی قرآن کی جو شفاعت ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کے حق میں شفاعت کی جائے گی، اور میرے رب دونوں کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ تو جس کا روزہ اس بندے کے لیے شفاعت کرے، جس کا قرآن اس بندے کے لیے شفاعت کرے، تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ انسان کے لیے جنت کا بہترین ذریعہ ہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی کو امت محمدیہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو اللہ تبارک و تعالی دو چیزیں ہرگز عنایت نہ فرماتے۔ اگر میرے رب کو یہ منظور تھا کہ محبوب کی امت کو عذاب پر میں مبتلا کروں، ان کو عذاب دوں، ان کو تکلیف دوں، تو لیکن میرے رب اس امت کو دو چیزیں عطا نہ کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز رمضان کا مہینہ اس امت کو عطا کیا، پھر کل شریف قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن کریم کی یہ چھوٹی سی صورت ہے، لیکن جس کو ایک بار پڑھنے سے 10 سپارے قرآن کے پڑھنے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرے رب نے اس امت کو رمضان بھی عطا کیا ہے، اور کل شریف کی جو مقدس صورت ہے یہ بھی عطا کی۔ اس کا مقصد بالکل واضح ہے کہ میرے رب اس امت پر عذاب نازل کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ میرے رب اس امت کو عذاب سے بچانا چاہتا ہے رمضان کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ مقدس مہینہ آیا ہے، یہ رحمت والا مہینہ آیا ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہی مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہی آزادی ہے۔ یہ مہمان مہینہ ہے، اس کی قدر کیجئے، اس کی عظمتوں کو سمجھیے، اور سمجھنے کے اندر، قدر کرنے کے اندر میری اور آپ کی نجات ہے، میری اور آپ کی بخشش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔